میدان معاشر میں کوئی سایہ نہیں، زمین بھی گرم ہے اور ننگے بدن ہے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں، پاؤں میں کوئی جوتی نہیں، اللہ اکبر، سب ننگے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، بس پانی کا ایک حوض ہے جسے کوثر کہتے ہیں، اس کا ساقی بھی اس دن میرا نبی ہے۔ سوتے ہوئے بندیاں نو اٹھاؤ بھائی، سونا میں ابھی تو میں کام کی بات کرنے لگا، بہت کام کی بات کرنے لگا۔ کوئی پانی نہیں ہے میدان معاشر میں، کوئی سایہ نہیں ہے، ایک ہی حوض ہے جس کا نام ہے کوثر۔ اصل میں کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، وہ جنت میں بہتی ہے، اسی جنت والی نہر کا پانی اس حوض میں گرے گا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر۔ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، جن پیالوں میں پلایا جائے گا وہ سونے اور چاندی کے ہوں۔ اللہ اللہ ہمارے نصیب میں تھا، سب کے نصیب میں تھا۔ وہاں آقا کی زیارت بھی ہو۔ کوئی پانی نہیں ہے، صرف ایک حوض ہے، اس کا نام کوثر ہے، اس کا ساقی میرا نبی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، میرا نبی جام بھر بھر کے دے رہا ہے، بھر بھر کے دے رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، کچھ لوگ گزرے جن کی شکلیں بڑی خوبصورت ہیں، شرع کے مطابق ہیں، اور فرشتے انہیں گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں۔ میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہیں میرے پاس لاؤ، یہ تو میرے اپنے ہیں، انہیں میں آج کوثر کا جام پلاؤں۔ میرے آقا نے بلایا اور فرشتے جواب میں کہتے ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئے کام جاری کیے تھے، یہ آج تیرے حوض کوثر سے پانی پینے کے حقدار نہیں۔ یہ بخاری کی روایت، کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لا تدری۔ فرشتے تے وہابی نہیں نا، یہاں فرشتوں پہ بھی فتویٰ لگا دو کہ فرشتے کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے، آپ کو علم نہیں ہے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں جاری کی تھی، آپ انہیں نہیں جانتے۔ فرشتے کہیں گے اور میرے نبی کہیں گے سوکن سوکن، دور دور۔ جن لوگوں نے میرے دین میں تبدیلی کی واقعی یہ جہنم کے مستحق۔
دین میرے نبی پہ کامل ہوگی، مکمل ہوگی، اس میں کسی چیز کو بڑھایا بھی نہیں جا سکتا اور اسے گھٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ بھی دین ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ بھی نیکی ہے، تو الیاذ باللہ وہ اس بات کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح دین کے احکام جاری کرنے نبوت کا کام تھا، یہ مرتبہ مجھے بھی حاصل ہے۔ جی آپ مجھے بتائیں، یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی، سینٹ وغیرہ، دستور بنانا، دستور میں ترمیم کرنا، کسی شک کو بڑھانا، یہ کس کا اختیار ہے؟ پارلیمنٹ کا۔ پارلیمنٹ کا۔ کیا پارلیمنٹ کے باہر ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود نہیں ہیں؟ وہ جو پارلیمنٹ میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بیرسٹر ہیں، بہت بڑے دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں؟ نہیں، کچھ لوگ تو اپنی چودراہت کے بلبوتے پر منتخب ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کی سیٹ وراثتی سیٹ ہے، وہ عین موقع پہ اڑان بھرتے ہیں کہ فلاں پارٹی برسر اقتدار آ رہی ہے، وہ ادھر جاتے ہیں، ادھر جیت جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی سیٹ ذاتی ہے۔ ادھر آ گئے، یہ جیتنے لگے ہیں، ادھر آ گئے، وہ جیتنے لگے، ادھر چلے۔ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے 5 سال کے عرصے میں وہ پارلیمنٹ میں کوئی تقریر ہو نہیں کر سکتے بھی، کوئی بیان نہیں، کوئی قرارداد نہیں، وہ انگوٹھا چھاپ ہے۔ حکومت نے کہا اس طرح ووٹ دے دو، انہوں نے ووٹ دیا۔ کیا پارلیمنٹ سے باہر بڑے بڑے بیرسٹر، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ موجود نہیں ہیں؟ اگر باہر کا کوئی آدمی کہے کہ میں بھی آئین کی ایک شک بنانا چاہتا ہوں، اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ترمیم کرنا چاہتا ہوں، ہے اجازت؟ مانے گا کوئی؟ حکومت مانے گی؟ نہیں مانے گی۔ اگر آئین، اس میں ترمیم، اضافہ، اس کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے اور باہر کا کوئی آدمی اچھی تجویز اس میں داخل نہیں کر سکتا، تو کسی عمل کا نیک ہونا یا ثواب ہونا یہ کام بھی محمد عربی کا ہے۔ وہ بتائیں گے، صحابہ کا ہے، وہ بتائیں گے۔ جو کام میرے آقا نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، وہ بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں ہوگا، وہ دین میں اضافہ ہوگا۔ پھر ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، خدا گواہ ہے، مجھے کوئی بندہ کہے نا کہ سمجھا شرک کی ہے، شرک، میں 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 یوں سمجھا دوں۔ کوئی مجھے کہے نا بدعت سمجھا، میرے سرے پیٹ چڑھ گئی، اس کا سمجھانا بڑا مشکل ہے، سمجھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ کیوں؟ بوتل کے اندر زہر ہے، اس پر لیبل لگا ہوا ہے شربت روح افزا، لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شربت۔ یہ ثابت کرنا کہ اس کے اندر زہر ہے آسان ہے؟ اندر زہر ہے، لیبل کیا ہے؟ شربت روح افزا کا،
بدعت جو ہے وہ ہے بڑا بدتر گناہ، لیکن اس کی بظاہر شکل اور روپ کیا ہے؟ نیکی کا۔ لوگ کہتے ہیں اچھا جی اے اذان تو اول آخر درود پڑھنا بدعت ہے جی، توبہ توبہ، درود پڑھنے کا تو بڑا اجر ہے۔ تو یہ ہم اذان سے اول آخر جو صلاۃ و سلام بلند آواز سے پڑھتے رہتے ہیں، یہ بدعت ہے، درود پڑھنا بدعت ہے۔ کون سمجھائے ان کو؟ اب یہ تیسرے دن میت کے گھر میں بیٹھ کے گٹھلیاں پڑھنیاں، اس پہ کلمہ پڑھنا، ایک کلمہ پڑھنا بدعت ہے۔ واہ جی واہ، بڑی زیادتی کرتے ہیں جی، یہ کلمے پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، درود کو بدعت کہتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو جب منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سڑ گئے ہو، تو نبی پاک دا نا چنگا نہیں لگتا، درود تمہیں اچھا نہیں لگتا؟